اس وقت آپ کے سامنے باوضو حاضر ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کو تو ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں، سر پہ کہو تو اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، میرے پیغمبر نے ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا پوچھا ہے آپ نے؟ جی رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں بھائی نہیں ہوتی، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی۔ آپ شروع کریں رفع الیدین کے بغیر نماز، کیسے شروع کریں؟ کہہ رہے جی وہ ایسے، میں کہنا ایسے یہ رفع الیدین ہے نا؟ کہتا ہے ہاں جی۔ تو میں نے کہا اس کے بغیر شروع کرنا، کیسے شروع کرے گا؟ کہتا ہے یہ میں نے نہیں پوچھا، میں نے رکوع والا پوچھا ہے۔ میں نے کہا میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں، شروع سے رفع الیدین نماز کا آغاز ہوتا ہی رفع الیدین سے۔ شروع کیسے ہوگی رفع الیدین کے بغیر نماز؟ ہاتھوں تو اٹھانا پڑے گا۔ کہتا ہے یہ نہیں پوچھا، رکوع والا پوچھا ہے۔ میں کہتا ہوں تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ پہلا پوچھ، یہ تو روزانہ کرتا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا دلیل دے کہ پہلا رفع الیدین ہر نماز کے شروع والا رفع الیدین یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ فتویٰ دے۔ جو فتویٰ پہلے کے بارے میں میں لکھ کے دیتا ہوں وہی فتویٰ دوسرے کے بارے میں۔ اگر پہلا فرض ہے دوسرا فرض ہے، پہلا سنت ہے دوسرا سنت ہے، پہلا واجب ہے تو دوسرا واجب ہے، پہلا مستحب ہے تو دوسرا مستحب ہے، پہلا جائز ہے تو دوسرا جائز ہے۔ اگر پہلے کے بغیر نہیں ہوتی میں لکھ کے دیتا ہوں، پھر دوسرے کے بغیر بھی نہیں ہوتی۔ اگر پیغمبر نے پہلا ہمیشہ کی ہے تو دوسرا ہمیشہ کی ہے۔ جس طرح اس کے بغیر نماز شروع نہیں کی، اسی طرح رکوع کو بغیر رفع الیدین کے بغیر پیغمبر نے رکوع نہیں کیا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے باوضو حاضر ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کو تو ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں، سر پہ کہو تو اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، میرے پیغمبر نے ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا۔ اب جو کہتے ہیں میں نہیں کروں گا اس حلف کے بعد بھی، تو اس کا گریبان اور میرا قیامت والے دن ہاتھ ہوگا۔ اور اگر میں نے مسجد میں بیٹھ کے غلط بیانی کی ہو تو ہاتھ تیرا گریبان میرا ہو، اللہ کی عدالت ہوگی۔ اگر میں نے غلط بیانی کی ہے، لا علمی میں نہیں کہہ رہا، جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کے دلائل اس وقت میرے دماغ میں سارے عقلی نقلی دلائل ضعیف جو کچھ ہے میرے ذہن میں ایک ایک دلیل گھوم رہی ہے، سارے دلائل سے آگاہ ہونے کے بعد کہہ رہا ہوں، پوری امانت سے دیانت سے قبر کو آخرت کو رب کے سامنے پیشی کو اپنی جہنم اور جنت کے حوالے سے ایمان رکھنے کے بعد کہ جھوٹ بولنے کی سزا جہنم ہے، سچ بولنے کی جزا جنت ہے، یہ ایمان رکھ کے کہہ رہا ہوں پیغمبر نے کبھی رفع الیدین کے بغیر نہ رکوع کیا نہ رکوع سے سر اٹھایا۔ آخرت قبر کو سامنے رکھ کے کہا، اس لیے کہتا ہوں جو کرے گا اس حلف کے بعد نہیں کرتا تو قیامت والے دن ہاتھ میرا اور گریبان اس کا ہوگا۔ میں نے اپنی ذمہ داری فریضہ پورا کر دیا،
اور اگر میں نے غلط بیانی سے کام لیا وہ کرتا رہا، میرے کہنے پر، میری تحقیق پر، میری گفتگو بات سن کر وہ کرتا رہا، اگر غلط بیانی ہو قیامت والے دن تو میں تمہارے اس بوجھ کو اپنے ذمہ لینے کے لیے تیار ہوں کہ ہاتھ تمہارا ہوگا، گریبان میرا ہوگا، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا نماز پہ کمپرومائز کسی مولوی کے کہنے پہ نہ کرنا، نماز وہی پڑھنا جو حضور کو صحابہ نے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سردی کی شدت تھی، مالک بن ویرس فرماتے ہیں میں سردی کی شدت میں مدینے میں آیا تو صحابہ کو میں نے دیکھا چادروں سے ہاتھ باہر نکال کے رفع الیدین کرتے تھے۔ ہمیں سنت کو چھوڑ دیں، جس پر 400 سے زیادہ احادیث ہوں اس کو چھوڑ دے، جس پر امام بخاری کتاب لکھے مسئلہ رفع الیدین پر جز رفع الیدین ہم اس کو چھوڑ دے، جس پر عبداللہ بن عمر کنکریاں مارے اس شخص کو جو رفع الیدین نہ کرے ہم اس سنت کو چھوڑ دے، ہم اس سنت کو چھوڑ دے جس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کہا جائے کہ فلاں بندے سے آپ صلح کر لے، آپ اس سے ناراض کیوں ہیں؟ فرمایا میرے پاس نہ لانا، وہ اس کا بھائی رفع الیدین کرتا ہے، وہ سختی کرتا ہے، سوٹیاں اس کو مارتا ہے، جو رفع الیدین سے نفرت کرے۔ عمر بن عبدالعزیز اس بندے کو اپنے پاس بٹھانا اور بلانا پسند ہی نہیں کرتے۔ رفع الیدین تو نماز کی زینت، حسن اور جمال ہے۔ امام ابو ذرہ فوت ہو گئے، شاگرد نے خواب میں دیکھا چوتھے آسمان پر فرشتوں کو وہ جماعت کروا رہے۔ شاگرد نے پوچھا استاد جی امام ذرہ رحمت اللہ علیہ سے کہ اتنا درجہ چوتھے آسمان پر آپ فرشتوں کو جماعت کروا رہے، کس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ اعزاز اور شرح جناب اکرام کیا؟ کہنے لگے میں نے آپ بیٹا ساری زندگی رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، تب اللہ نے مجھے یہ رتبہ بخشا۔ اے اللہ ہمیں یہ رتبہ، یہ عنایت، یہ فضل ہم پہ فرما دے، تیری عزت و جلال کی قسم ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں ہم نے زندگی میں کبھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، اور اللہ کبھی اس کے پیچھے نہیں پڑی جو رفع الیدین نہ کرتا اور ڈھیلے ڈھالے آل الحدیث، مصلحت کا شکار آل الحدیث، حدیث کو امام ذبح کر رہا ہے تم اس کی امامت کے پیچھے کھڑے ہو۔ ہم نے کبھی رفع الیدین کے بغیر بھی نہیں پڑھی اور کبھی اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھی جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے۔ ہم اس سنت کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح ہماری جان ایک ایک سنت پہ ہماری جان قربان ہے۔